تو گویا کہ ایک نیکی نے دوسری نیکی کرنے کی اس کو راہ دکھا دی اور اس کو توفیق دے دی. لیکن بہتر کیا ہے، افضل کیا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، وہ اس کو وہ معاف کر دے. معاف کرنا یہ کمال رجولت ہے، یعنی مردانگی کی یہ کمال ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے معافی مانگنی چاہیے. مہینہ آ گیا رمضان کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احکام و مسائل رمضان المبارک رسالہ ٹی وی کی رمضان خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں جعفر طیار، اور آج کے ہمارے پروگرام میں عنوان ہوگا ذیلی رمضان اور عفو درگزر. عفو درگزر، معاف کرنا، معافی کے لیے کلیجہ رکھنا بھی اور معاف کرنا بھی اور معافی مانگنا بھی، اور یہ ساری چیزیں. عفو درگزر کیا چیز ہے، اس کا ہمیں کس حد تک اہتمام کرنا چاہیے، کس حد تک اس کا خیال رکھنا چاہیے، ہمارے لیے کس قدر یہ ضروری ہے. میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اسٹوڈیو میں موجود عظیم مذہبی اسکالر فضیلت الشیخ جناب جاوید الحسن صدیقی. سر، رمضان اور عفو درگزر. عفو درگزر بذات خود ایک بہت بڑا ایک عمل ہے، بہت خوبصورت عمل ہے. معاف کرنا بھی، معافی مانگنا بھی. رمضان کی خاص، اس کی کیا خاص ایک گہرا تعلق، یا اس کی کیا وجہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والقادمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کا عمل ہے، یعنی محسنین کا، نیکی کا کام کرنے والے، اعلیٰ درجے کی نیکی کا کام کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے. تو رمضان المبارک، جہاں رمضان کے بہت سے رنگ ہیں، بہت سے اس کے پہلو ہیں، ہر پہلو اور ہر رنگ جو ہے اس کا بڑا ہی نرالا ہے، بڑا ہی ممیز ہے اور بڑا ہی نرالا. اس میں نیکی ٹپکتی ہے. سبحان اللہ. جیسے پھلدار درخت ہو، پھل لگا ہوا ہے، لدا ہوا ہے اور پھل پک رہا ہے، ایک ایک پہلے گرنے سے جانا، تو اس طرح نیکیاں گرتی ہیں. سبحان اب خوش نصیب ہے وہ شخص جو سمیٹ لے، تھام لے، جائے سمیٹ لے، استعمال میں جائے. نیکی کا ہر کام جو ہے جس کے اندر ہے یہ درگزر کرنا، معاف کرنا، اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا کہ جب میں لیلۃ القدر کوئی رات کو پالوں تو میں کون سی دعا اللہ کے سامنے پیش کروں. سب دعائیں تو بہت زیادہ ہیں، اسپیشل دعا مجھے فرمائیے. اسپیشل دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ دعا جو ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا پڑھنا لیلۃ القدر کی رات، خوبصورت دعا، اتنی خوبصورت، اتنی جامع اور اتنی فضیلت والی یہ دعا ہے. اس دعا میں شیخ صاحب ایک ترتیب بڑی پیاری ہے، اللہم انک عفو، کہ اللہ تو خود معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے. اس کا ایک جز جو ہے نا، اس کا پہلا جز تو یہ نا کہ اللہم انک عفو، یا اللہ تو خود معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا. تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اپنے لیے بھی، اور اللہ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر بھی معاف کرے. یہ صفت جو ہے یہ پیدا ہو. آپ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنی پسند ہے، کس قدر عظیم اور کس قدر پسندیدہ. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ نیکی کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے تو اس طرح نیک کام کرے گویا کہ وہ نیکی کو انجوائے کر رہا ہے. آپ دیکھیں نا، نیکی کو انجوائے کرنے کا ایک کیفیت ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، یعنی بندے کو ایمانی حلاوت محسوس ہوتی ہے، انسان حلاوت، ایمان مضبوط ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، دل کے اندر بے پناہ خوشی ہوتی ہے، چہرہ اس کا پر نور ہو جاتا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے نا، سبحان اللہ، یہ فوری رزلٹ دینے والی نیکیاں ہیں سوسائٹی کے اندر ایک انفرادی طور پر. یہ بالکل آپ نے درست فرمایا. معاف کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ فوری رزلٹ ملتا ہے اس کا، آپ باقاعدہ اس کو فزیکلی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا، اللہ کے رسول جب ان چیزوں کی وضاحت فرماتے تھے تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا یہ حکم ہے، یہ فرمان ہے کہ آپ روزے رکھیں. فرمایا لیسا امرنا فقط للصیام، یعنی ہم صرف روزے رکھیں. کیسے؟
ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ امرنا بالصیام لیس فقط امتناع عن الاکل والشرب، یعنی ہمیں صرف رمضان کے روزے رکھنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ہم کھانے اور پینے کی چیزوں سے رک جائیں، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ بندے کے اندر ایسی صفات اور فضائل پیدا کرنا جو کسی خوشحال اور پرامن معاشرے کے اندر بہت زیادہ ممد و معاون ثابت ہوتی ہے، ایسی صفات پیدا کرنا اور لوگوں کو اس کا عادی بنانا، یعنی ان کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کو تہذیب سکھانا، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ لوگوں کے سینوں کی تنگی کو دور کر کے لوگوں کا سینہ وسیع کرنا تاکہ لوگ دوسروں کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا ہو، درگزر کا جو یہ چیزیں یہ بھی رمضان کے اندر ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، فرمایا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، اور فرمایا کہ جب ادفع باللتی ہی احسن، جب آپ کسی کو جواب دیں تو اچھے طریقے کے ساتھ اس کو جواب دیں۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اچھے طریقے سے ہی مراد نہیں ہے، یعنی کسی کی بات کو جواب دینے کا جو سب سے بہترین انداز ہے نا وہ اپنائیں آپ۔ کسی کے رد عمل کے جواب میں آپ بہترین آگے سے نمونہ پیش کریں، یعنی سب سے اچھا، کیا بات، یعنی ادفع باللتی ہی احسن کا معنی یہ ہے اس کو اچھا جواب دینا نہیں بلکہ بہت اچھا جواب دینا، یہ ہے معنی اس کا۔ یہ کب پیدا ہوتی ہے چیز؟ جب بندے کے اندر اللہ کے جو بندے ہیں وہ ایسی صفات کے حامل ہوں جس کے نتیجہ میں بندہ دوسرے کی معاملات سے، دوسرے کی باتوں سے، دوسرے کی زیادتیوں سے نظر انداز بھی کر دیتا ہے، ان کو معاف بھی کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ یہ چیزیں تبھی پیدا ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں بھی رمضان المبارک کے اندر ہمیں بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں کہ روزے کی حالت میں ان پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کے اندر کوئی ایسی بری عادات ہیں ان بری عادات کو چھوڑنے کے لیے بھی رمضان کے اندر ایک بہترین ماحول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا شیخ صاحب، کسی کے بنا معافی مانگے اس کو معاف کرنا، یعنی کہ ایک تو ہے نا کہ بندہ کسی نے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے اور وہ جب تک وہ معافی نہیں مانگتا تو وہ کہتا ہے جب معافی مانگے گا تب معاف کروں گا، ابھی معاف نہیں کر رہا، یہ عمل کیسا ہے؟ یعنی کہ انتظار کرنا چاہیے کہ معافی مانگے گا تو معاف کروں گا؟ یہ دیکھیں، معاف کرنا ایک ایسی صفت ہے، یہ مستقل عمل ہے نیکی کا، تو یہ بندے کو اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے کہ میں اس کو معافی دے دوں۔ صحیح، اگر کوئی نہیں بھی مانگتا تو پھر بھی اس کو بغیر اس کے مطالبے کے بھی آپ اگر اس کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ مطلب کسی نے معافی مانگی ہی نہیں ہے ابھی آپ سے، اب ویسے اس کو معاف کر دینا۔ آپ دل میں طے کر لیں کہ میں نے کسی کی بات کا نہ غصہ کرنا ہے، اگر اس نے مجھے کوئی ایسی غلط بات کہہ بھی دی، برا رویہ اختیار کیا، زیادتی اختیار کیا، تو میں نے اس کو معاف کر دینا ہے۔ جب آپ کی عادت ثانیہ بن جائے گی تو پھر آپ کو معاف کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اچھا، بعض کا شیخ صاحب تنگ کرنے والا بندہ تنگ ہی اتنا کر رہا ہوتا ہے یا اتنا تنگ کیا ہوتا ہے، تکلیف چوٹ ہی ایسی پہنچائی ہوتی ہے کہ معاف کرنے کو انسان کا دل نہیں کرتا، بہت بڑا دل گزدہ چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جب بندہ یہ سمجھے کہ میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کرنا ہے، اس کا اجر مجھے اللہ نے دینا ہے، تو پھر بندے کو اس طرح کے نیکی کے کام کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ صحیح، یہ کوئی کسبی عمل نہیں ہے، باقاعدہ طور پر آپ کو اس کو ایسے کرنا ہے کہ آپ نے اس کو عادی بنانا ہے اس کا معاف کرنے کا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح کے جو واقعات آئیں گے آپ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، اور پھر آپ اس کو معاف کرنے کا جذبہ بھی آپ کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ جی، اس کے لیے ہمارے پاس دیکھیں، ہمارے سامنے انبیاء کی سیرت ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اب دیکھیں، دنیا میں جو زیادتیاں انبیاء کرام کے اوپر ہوئیں، جی، اور ان میں سے ان کے قریبی رشتہ داروں نے بھی کی،
تو ان کا رویہ کیسا تھا؟ دیکھیے آپ یوسف علیہ السلام آپ کی مثال دیکھ لیں. کیا بات. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا ان کے اوپر ظلم اور زیادتیاں نہیں کی. ان کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے, ان کو اپنے باپ سے دور کرنے کے لیے کتنے منصوبے بنائے, کنویں میں پھینک دیا, وہ در بدر ہو گئے, ہجرتوں پہ مجبور ہو گئے. وہ ایک بڑا لمبا قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا. ایک طرف بھائی کے ساتھ اور دوسری طرف باپ کی دل آزاری کے بھی باعث بنے یعقوب علیہ السلام سے اتنا. اور جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے اندر بادشاہ بنا دیا, عہدہ دے دیا, تو وہی بھائی اپنے یوسف بھائی کے سامنے کھڑے ہیں. جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہی یوسف ہے, اور یوسف علیہ السلام کو بھی پتہ چلتا ہے یہ میرے بھائی ہیں, تو آگے سے یوسف علیہ السلام نے جو کہا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو نقل فرمایا ہے, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ کم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. کہ آج میری طرف سے تمہارے اوپر کوئی سرزش نہیں ہوئی, کوئی پکڑ نہیں ہوئی, میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ تو بھی ان کو معاف کر دے, تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بڑا مشہور ہے, طائف والا واقعہ ہے. فتح مکہ ہو گئی, فتح مکہ کا بہت بڑا فتح مکہ کے اندر عام معافی کا اعلان کیا, اور وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو در بدر کیا, آپ کو 10-11 سال تک اذیتیں دی. اللہ اکبر. ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے بھی وہی فرمانے لگے, میں بھی آج وہی بات کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی, لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا, وانتم الطلقاء, جاؤ تم آج کے بعد تم سارے آزاد ہو. سبحان اللہ. دیکھیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں واقعہ آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم ہیں, خلیل اللہ ہیں, وہ فرماتے ہیں فمن تابعنی فانہ منی, یا اللہ جس نے تو میری پیروی کی وہ تو میرا امتی ہو گیا. اور ومن عصانی فانک غفور رحیم, یا اللہ جس نے میری نافرمانی کی, جس نے مجھے نبی نہیں بنایا, یا اللہ تو جانے تے او جانے, ٹھیک ہے, یا اللہ فانک غفور رحیم, یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے. یعنی گویا کہ ایک طرف سے سفارش کر رہے ہیں, یا اللہ تو چاہے تو ان کو بھی معاف کر دے. صفت غفاریہ کو جو ہے نا, اسی طرح سبحان اللہ, عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور جو اللہ تعالیٰ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو سوال و جواب ہوئے, اس کا بھی تذکرہ قرآن میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور یہ عرض کرتے ہیں, فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ, یا اللہ تو اگر ان کو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ ان تغفر لہم, اگر تو ان کو انکا, بے شک تو جو ہے انت العزیز الحکیم, تو اس بات پہ قادر ہے, تو معاف کر سکتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سن لیا, ابراہیم علیہ السلام کا, یوسف علیہ السلام کا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ سب دلائل ہیں کہ آپ بنا مانگے, کسی کی بنا معافی مانگے, آپ ان کو معاف کر دیں. یہ بڑے لوگوں کے بڑے پن کا یہ اظہار ہوتا ہے. اولو العزم انبیاء کے یہ قصے ہیں. ہاں بالکل یقیناً, اور ایسا کرنے والے یقیناً ایسی صفات کی جو انبیاء کی جو صفات ہیں, کیا بات ہے. شیخ صاحب ایک سوال اور ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بنا معافی مانگے کسی کو معاف کر دینا ہے, ایک ہوتا ہے کہ کئی دفعہ انسان بدلہ لینے کی سکت ہی نہیں رکھتا, کسی ڈاڈے بندے سے, کسی تگڑے بندے سے, زور آور بندے سے اس کا معاملہ پڑا ہوتا ہے, کسی نے ظلم ایسا کیا ہوتا ہے, مظلوم جو ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میں اب تو اپنے ظلم کا بدلہ تو نہیں لے سکتا اس سے, یہ تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے ہر لحاظ سے, معاشرے میں تھانے کچہری میں اس کا اثر رسوخ ہے, علاقے میں اس کا اثر رسوخ ہے, زمیندار ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس کو ویسے یہ سوچ کے میں نہیں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا, تو یہ سوچ کے پھر معاف کر دینا. بے شک اس کی یہ قسم پرسی کی معافی دینا ہے, لیکن یہ بھی اللہ کو پسند ہے, اللہ کو پسند, کیونکہ یہ دیکھیں یہ اس نے بظاہر ایک ظالم اور جابر کے سامنے کو معاف کیا ہے, ٹھیک ہے, مجبور ہو کے کیا ہے, مجبور ہو کے, لیکن اس نیک عمل کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہوگا کہ کل کو وہ آپ اپنے سے کمتر کو بھی معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. تو گویا کہ ایک نیکی نے دوسری نیکی کرنے کی اس کو راہ دکھا دی اور اس کو توفیق دے دی. اب دیکھیں بڑا مشہور واقعہ ہے اس کا, عبد الملک بن مروان جی اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان, انہوں نے ایک علاقہ فتح کیا, بہت سے لوگ قیدی آئے, ان قیدیوں کے بارے میں اپنے وزیر سے مشورہ کرنے لگا کہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں. دیکھیں نا, معاف کرنے کا جو عمل ہے یہ ہمارے سلف, ہمارے اسلامی تاریخ کے اندر جو حکمران تھے, جو صاحب اقتدار لوگ تھے,
ان کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، بڑے لوگوں سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. تو وزیر نے کہا اے بادشاہ سلامت، جس طرح جو چیز آپ کو پسند تھی اللہ نے وہ آپ کو دی ہے. وہ کیا تھی؟ فتح و کامرانی. سبحان اللہ. آپ کو پسند تھی، ان اللہ آتا کا ما تحب من الظفر. سبحان اللہ. جو فتح اور کامرانی آپ پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے. جی. تو فات اللہ ما یحب، تو اللہ کو تو وہ چیز دے دے جو اللہ کو پسند ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ تو ان قیدیوں کو معاف کر دے. سبحان اللہ. اب آپ اندازہ لگائیں طریقہ ہے، کیا طریقہ ہے، کیا سلیقہ ہے. یعنی کہ آپ جو چیز اللہ کو پسند ہے، اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے. والعافین الناس، اللہ کو بہت پسند ہے. ان اللہ یحب المحسنین کا یہ عمل ہے. تو بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان کو معاف کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ دیکھیے ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں. وہ اس کا جو خادم تھا، غلام تھا، وہ بہت تنگ کرتا تھا اس کو، وہ بڑا پریشان تھا. تو جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب وہ بیٹھا تو وہاں آپ کی زبان مبارک سے معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی فضیلت، اجر اور ثواب سنا تو اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا. لیکن ساتھ یہ خیال آیا بندہ تو بڑا وہ میرا جو نوکر ہے، غلام ہے، بہت وہ بد اخلاق ہے، یہ بڑی غلطیاں کرتا ہے، بڑا ٹھیک معاف کروں گا پھر کرے گا، عادی ہو جائے گا. تو وہ اس نے دریافت کی یا رسول اللہ میں کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ فرمانے لگے 70 مرت، روزانہ تجھے 70 دفعہ بھی اس کے اوپر غصہ آئے تو 70 دفعہ اس کو معاف کر دیں. اللہ. آپ دیکھیں آپ، کیونکہ یا رسول اللہ کم نعفو عن الخادم، آپ نے فرمایا کتنا میں اپنے خادم کو، غلام کو معاف کروں. آپ فرمانے لگے اعفو عنہ فی کل یوم 70 مرہ. اللہ. 70 دفعہ بھی تمہیں روزانہ معاف کرنا پڑے تو اس کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ما زاد اللہ عبدا بالعفو الا عزا. جو بندہ اللہ کے لیے کسی کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور اس طرح فرمایا ما تواضع عبد للہ الا رفعہ اللہ. جو بندہ عاجزی کرتا ہے، کسی کو معاف کرنا بھی اس کے اندر عاجزی کا عنصر بھی ہے. عاجزی کا عنصر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا شیخ صاحب، ویسے تو انسان استطاعت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، ہمت، حوصلہ اور سب کچھ اختیار رکھنے کے باوجود جو معاف کر دیتا ہے تو بہت بڑی نیکی، کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ایک تو نا کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کر بھی سکتا ہے لیکن وہ معاف کرے تو بہت بڑا اجر ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ ایک انسان کہتا ہے کہ میں نے اس کو معاف کیا، یا کسی نے معافی نہیں مانگی ہے اور وہ معاف کرنا بھی نہیں چاہ رہا، لیکن پھر وہ یہ کہتا ہے کہ چلے میں نے اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا. اللہ کے سپرد کر دینا کسی چیز کو، گویا کہ اس نے اللہ کے ہاں یہ کیس اپنا ڈال دیا لیکن معاف نہیں کیا انسان کو، یا یہ معاف ہو جاتا ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جو بات پسند ہے وہ تو ہے معافی. ٹھیک ہے. ایون کہ کسی نے کسی کا قتل کر دیا، سب سے بڑا جو دنیا کے اندر ظلم ہے وہ ہے قتل نفس ہے. تو اس کو بھی حکم ہے کہ تم اگر کوئی معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے. اب باقی جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی زیادتیاں ہیں، جتنے بھی ظلم ہیں، وہ قتل سے کمتر درجے کے ہی ہیں. اس لیے ترغیباً کوشش یہ کرنی چاہیے، بندوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ وہ معاف کرنے والا راستہ جو ہے وہ اختیار کریں. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اس کا اور بندے کا، اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. تو پھر لیکن بہتر کیا ہے، افضل کیا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے وہ اس کو وہ معاف کر دے. شیخ صاحب، ظلم زیادتی کسی انسان کے ساتھ کون کرتا ہے، معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، یا اللہ اس کا میں نے بھائی قتل کر دیا تو مجھے معاف کر دے. اب جس کا بھائی قتل کیا ہے اس سے معافی نہیں مانگ رہا انسان، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کے خلوص دل سے جیسے بھی معافی مانگتا ہے. جب تک اس کا بھائی یا اس کے لواحقین یا ورثاء وہ اس کو معاف نہ کریں یا ان سے معافی نہ مانگے تب تک اسے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کیا یہ اصول قاعدہ ہے؟ دیکھیں جو حقوق العباد ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، ایک بندے نے دوسرے بندے کے اوپر زیادتی کی ہے، جب تک وہ اس سے معافی نہیں مانگ لیتا یا اس کو معاوضہ نہیں دے دیتا تب تک تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ کیس پینڈنگ ہوتا ہے. صحیح ہے. جو ایک تو حقوق اللہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، چاہے نہ کرے. لیکن جو حقوق العباد ہیں اس میں باری تعالیٰ کی اصول ہے کہ بندے سے معافی مانگے. اسی طرح اس کے الٹ کیا ہوتا ہے، ایک ظالم آدمی ہے اور اس نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں.
یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو جب اللہ کا دربار لگے گا تو وہاں پہ اعلان ہوگا این الذین اجرہم علی اللہ، کون ہے، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو اجر دینا اللہ کے اوپر، اللہ کے ذمے ہے، اللہ کیوں ان کو بلایا جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بہت سارے لوگ گردنیں اٹھائیں گے، یا اللہ ایسے ہاتھ کھڑا کر کے میں نے بھی ظالم کو معاف کیا، میں نے بھی ظالم کو معاف کیا۔ کہیں گے عدد کثیر من الناس کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے ہم نے نحن عفونا عن ظلمنا، ہم نے معاف کر دیا بہت سے لوگوں کو جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بڑی توجہ سے ان کی بات کو سنیں گے، انتم عفوتم لی، کیا تم نے میرے لیے معاف کیا؟ سبحان اللہ، یعنی مجھ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے تم نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئے گی، اتنا یہ عمل اتنا پسند ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے ان کو فرمائیں گے ادخلوا الجنت، تم باذن اللہ میرے حکم کے ساتھ، میری اذن کے ساتھ تم سب لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، آج میں تمہیں اس کا بدلہ اور اس کا معاوضہ یہ دے رہا ہوں کیونکہ تم نے میرے کہنے پہ میرے لیے عفوتم لی، تم نے لوگوں کو معاف کیا، لوگوں سے درگزر کیا میرے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند ہو، گویا کہ دیکھیں معاف کرنا یہ کمال رجولت ہے، یعنی مردانگی کی یہ کمال ہے۔ کیا بات، کیا بات، زیادتی کا بدل لینا مردانگی نہیں ہے، معاف کرنا اور درگزر کرنا یہ مروت اور مردانگی کی بڑا پن ہے، مردانگی کی یہ اعلیٰ صفت ہے، اعلیٰ ترین صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس بندے کا سینہ جس کا سینہ جو ہے حسد، کینہ، بغض، انتقام سے صاف ہو گیا، محفوظ ہو گیا، وہ شخص جو ہے وہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، گویا کہ اس کا سینہ جو ہے نیکیوں کا سمندر بن گیا۔ شیخ صاحب، معافی مانگنے میں تاخیر کرنا کہ اچھا ملے گا تو ٹھیک ہے، دل میں ملال ہوا، اچھا وہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے ملے گا تو پھر معافی مانگ لوں گا، ملتا بھی ہے، اچھا چلیں ٹھیک ہے، چلیں مانگ لو معافی مانگنے میں تاخیر کرنا۔ نہیں دیکھیے، نیکی کے کاموں میں کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ہاں، معافی مانگنا بھی ایک نیکی کا کام ہے، جتنی جلدی ہو سکے صحیح، کیونکہ زندگی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہاں سانسوں کی ڈوری ختم ہو جائے۔ اچھا، اسی سے دوسرا کے سوال سے ملتا جلتا ہے کہ ایک انسان جس نے کوئی ظلم زیادتی کی ہوئی تھی، جو معافی جس کو مانگنی چاہیے، احساس بھی ہوا کہ میں نے ظلم کیا، زیادتی کی، مجھے معافی مانگنا چاہیے، لیکن سٹیٹس، عہدہ، چودھری ہے، بڑا بندہ ہے، یار میں اس مارے بندے سے معافی مانگوں گا تو اچھا نہیں لگے گا، لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا چودھری ہو کے اس کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ تو جہالت ہے، اس طرح کی کیفیت یا یہ سوچنا اور یہ سوچنا صحیح، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو صحیح، اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ کی خاطر جب کرنا ہے، چھوٹا نہیں دیکھنا، نہ بڑا دیکھنا ہے، سبحان اللہ، تو معاف کر دینا ہی اللہ کو مجھے شخص وہ آپ، بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ اس واقعے کو مختصراً سنائیے گا، وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کہ جب آپ نے فرمایا کہ ہاں بھی ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے جو سمجھتا ہوں میں نے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے تو مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، تو ایک صحابی ہے کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے مجھے جو ہے نا جی ایک مرتبہ کو یہ کیا تھا، میری پیٹھ پہ جو ہے نا جو چھڑی ماری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک ننگی کر دی تھی، تو پھر وہ جو ہے نہیں کہنے لگا کہ آؤ مار پیٹھ حاضر کی، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری پیٹھ اس وقت ننگی تھی، پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اتارا، صحابہ کرام آپ دل ملا رہے ہیں کہ یار یہ کیسا بندہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا معاملہ کر رہا ہے، بدل لے رہا ہے، تو وہ ساتھ جا کے چمٹ جاتے ہیں اور بل بلا اٹھتے ہیں، بوسہ دینے لگ جاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ایسا، یہ کتنی بڑی اعلیٰ مثال ہے، نبی رحمت، انسانوں میں سب سے بلند و مطلب سید الانبیاء والمرسلین، اور معافی مانگنے میں ایک عام آدمی سے اپنی پیٹھ پہ کپڑا اٹھا کے پیش کر دیا۔ اب اللہ کے رسول سے بڑی ذات تو کسی کی ذات نہیں، کون با ایسا کوئی دنیا کا چودھری ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کس سے بڑا، جب ان کا یہ طرز عمل جو ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ میں آخر میں اس بات پہ یہ بات آخر میں مختصراً یہ کر کے پروگرام ختم کرنا چاہتا ہوں کہ انسان ہے، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، آپ سے خطا ہو ہی جاتی ہے، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں سے بھی خطائیں ہو جاتی ہیں، کسی نے اگر آپ کی دل آزاری کی ہے، آپ کو تکلیف دی ہے، اس کو معاف کر دیں کہ
بہت سارے لوگوں سے شاید آپ کو بھی معافی مانگنی ہے. اور ایک اور بات کہ آپ یہ سمجھ کے معاف کریں کہ جیسے شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے بھی معافی چاہیے. اگر آپ کسی کو معاف کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر آپ کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ کو بھی معاف کیا جائے گا. لہٰذا معاف کیجیے, معافی مانگیے, معاف کرنا بھی سیکھیے, معافی مانگنا بھی سیکھیے. انہا تکبر ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.